السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ایک نرس کی سٹوری آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ ماسی طویل عرصے سے ہمارے گھر کام کر رہی تھی۔ اب تو اس کی حیثیت گھر کے ایک فرد کی ہو چکی تھی۔ وہ صبح 8 بجے اٹھ جاتی، ناشتہ بناتی، برتن دھوتی، صفائی کرتی، کپڑے استری کرتی اور دوپہر کا کھانا بنانے کے بعد واپس چلی جاتی۔ ماسی کا شوہر سبزی کی ریڑھی لگاتا ہے۔ ثریا ان کی اکلوتی بیٹی ہے، میٹرک کرنے کے بعد آگے نہ پڑھ سکی اور اب 2 سال سے ہی ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نرس لگی ہوئی ہے اور 15,000 تنخواہ لگی ہے اور ساری تنخواہ ماں کے ہاتھ میں رکھتی ہے۔ تینوں کے پیسے ملا کر اتنے ہو جاتے ہیں کہ 2 کمروں کا کرایہ بھی نکل آتا ہے اور کچھ نہ کچھ گزارا ہو جاتا۔ جب ثریا نوکری نہیں لگی تھی ماسی کے حالات بہت برے تھے۔ بیچاری دن رات پریشان رہتی تھی کہ بیٹی کی شادی کیسے کراؤں گی، لیکن 2 سال سے ماسی کے چہرے کو پرسکون دیکھ رہا ہوں۔ اب ان کے گھر بلب بھی لگ گئے ہیں۔ ماسی بڑے شوق سے نہ صرف ساس بہو والے ڈرامے دیکھتی ہے بلکہ میری بیگم سے روزانہ ڈراموں کی کہانیاں بھی ڈسکس کرتی ہے۔ ثریا کی عمر 22 سال ہو چکی ہے۔ ہر ماں کی طرح ماسی کی بھی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے کسی اچھے لڑکے کا رشتہ آئے۔ رشتے تو آتے تھے لیکن ماسی کے دل کو نہیں بھاتا۔ ماسی اور اس کا شوہر کوئی نہ کوئی اعتراض کر دیتے۔ پچھلی مرتبہ ایک اچھا لڑکا مل گیا۔ میں ماسی اور شوہر کو سمجھایا کہ نہایت موزوں رشتہ ہے، لڑکا کماتا بھی ہے اور آپ کی بیٹی جتنا پڑھا لکھا بھی ہے، بہت بنے گی۔ جب دونوں آپس میں بیٹھ گئے، میری بات سن کر ایک نظر اپنے شوہر کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک الجھن تھی۔ ماسی کا شوہر بے بسی سے بولا، لڑکے کو کم از کم 12 جماعتیں تو پاس ہونا چاہیے اور اس لڑکے کا رنگ تو پکا ہے۔ میں اپنی پیاری ثریا کو اتنے کالے لڑکے سے کیسے بیاہ دوں؟ میں سمجھ گیا اس بار پھر انکار ہے۔ ثریا کے لیے بہت سے رشتے آئے لیکن ماسی اور اس کی پسند پر کوئی نہ اترا۔ ایک دن میری بیگم نے ایک نئی بات بتائی کہ ثریا کے بقول ایک لڑکے نے اس کی شادی کی خواہش کی ہے اور اس کی تنخواہ 15,000 ہے اور FA پاس ہے۔ میں خوشی سے اچھل پڑا، گویا ماسی کی پسند کا رشتہ مل چکا تھا۔ 3 دن لڑکا اور اس کے والدین ثریا کے گھر موجود تھے۔ لڑکے والوں کو ثریا بہت پسند آئی۔ وہ باضد تھے کہ چھوٹی موٹی رسم ادا کر دی جائے، لیکن ماسی اور اس کے شوہر کے چہرے سے عجیب سی پریشانی عیاں تھی۔ دونوں کے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا اور لڑکوں والوں کو رخصت کر دیا۔ مجھے غصہ آیا اور خود پر کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا، اب کیا مسئلہ ہے؟ ماسی بولی، صاحب جی باقی سب ٹھیک ہے لیکن لڑکا کرائے کے مکان میں رہتا ہے، میری ثریا کیسے سکھی رہے گی؟ میں دانت پیستے ہوئے، جیسے آپ کا شوہر آپ کو سکھی رکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی ماسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صاحب جی میں نہیں چاہتی کہ جیسے میں نے مشکل زندگی گزاری ویسے میری بیٹی گزارے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماسی اور اس کا شوہر کیا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک ایسا رشتہ بھی آ گیا جس میں لڑکے کا اپنا گھر تھا لیکن ماسی نے اعتراض کر دیا کہ لڑکے کی عمر کچھ زیادہ لگتی ہے۔ ایک اور لڑکے کے بارے میں ماسی کی شکایت تھی کہ اس کو اینک کیوں لگی ہوئی ہے۔ ثریا کی عمر گزرتی جا رہی تھی لیکن ماسی ایک آئیڈیل داماد کی تلاش میں تھی۔ ایک دن مجھے شک سا گزرا۔ میں نے بیگم سے ڈسکس کیا اور میں نے ایک چھوٹا سا ڈرامہ کرنے کی ٹھانی۔ ایک دن ماسی کو سامنے بٹھایا اور اپنے ایک دوست کی تصویر دکھا کر کہا، ماسی یہ لڑکا کیسا ہے؟ MA پاس ہے، ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، ایک کنال کے گھر میں رہتا ہے، 2 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے اور گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے۔ ماسی کے چہرے پر بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بولی، صاحب جی اتنی امیر جگہ پر بیٹی کو بیاؤں گی تو جہیز کہاں سے لاؤں گی؟ میں نے جلدی سے کہا کہ جہیز کی فکر نہ کریں، لڑکے نے کوئی چیز لینے سے انکار کر دیا ہے۔ ماسی
पेशानी पर आए पसीने के कतरों को अपनी मैली चादर से साफ किया और कहने लगी, ठीक है, मैं कल सरैया के अब्बा से पूछकर बताऊंगी। अगली सुबह जवाब तवक्को के ऐन मुताबिक आया। ये जवाब पेश किया गया कि इसको और बड़ी बड़ी अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं, फिर जी हमारी सुरैया से शादी पर क्यों रजामंद है? ज़रूर कोई ऐब होगा। बेगम भी उलझन का शिकार हो गई। कोई समझ नहीं आता कि मासी और इसका शोहर किस किस्म का दामाद चाहते हैं। इससे पहले हमारी ये परेशानी मज़ीद बढ़ती। एक दिन सरैया ने सारी कहानी खोल दी और पहला जुमला ही एटम बम था। सर झुकाकर बोली, मेरी शादी हो चुकी है। मैं हैरत से उछल पड़ा कि ये तुम क्या कह रही हो? कब हुई, कहाँ हुई, किसके साथ हुई? इसकी आंखों में कुछ सितारे से झिलमिलाए और कुछ देर खामोश रही और घबराई हुई आवाज़ में बोली, मेरी जैसी अक्सर गरीब मुलाजमत पेशा लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, मगर इससे कई 15,000 होने के भी हो जाएं। मेरे माँ बाप ये बात ज़बान पर लाना नहीं चाहते। मैं ये जानती हूँ कि वो मेरी शादी मेरी नौकरी से करवा चुके हैं। ये कहानी ऐसे माँ बाप के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है जो अपनी बेटियों की शादी इसलिए नहीं करते